ساری رات آپ نے اتنا خوبصورت مشاعرہ بنایا. اب صرف دو شاعر، ایک شاعرہ اور ایک شاعر میرے بعد بچے ہیں. میری گزارش یہ ہے کہ دو تین منٹ ہم لوگوں کو بھی سن لیں آپ، تو بڑی نوازش ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے زمانے بدلتے رہتے ہیں. یہ زمانہ، یہ وقت عمران پرتاپ گڑھی کا ہے. شاعری اچھی ہو یا بری ہو، اس کا فیصلہ نہ تو جمیل صاحب کر سکتے نہ انور صاحب کر سکتے. عزت دینا بھی آپ ہی کا کام ہے اور ذلیل کرنا بھی آپ ہی کا کام ہے. تو ایک کو آپ نے ذلیل کر دیا اور ایک کو آپ نے عزت دے دی، تو یہ مبارکباد آپ کو. مگر مشاعرہ کے بارے میں یہ کہہ دوں کہ میں پچھلے 30-35 سال سے یہاں جوہر بھائی موجود ہیں، انور جلال پوری صاحب موجود ہیں، ہم لوگ مشاعرے پڑھ رہے ہیں. مگر زندگی کا شاید یہ میرا پہلا مشاعرہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں سامعین میں دیکھ رہا ہوں. اس کے لیے مبارکباد سالم بھائی کو اور آپ تمام حضرات کو کہ اردو کے چراغ آپ لوگوں نے محفوظ کر رکھے ہیں. اردو کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا. اگر اردو کے نام پر اتنے بڑے لوگ آ جاتے ہیں، اتنے سارے لوگ آ جاتے ہیں، تو سالم بھائی آپ ہر تیسرے مہینے مشاعرہ کراتے رہیے. آپ کی سانسد اور پارلیمنٹ میں جو آپ سدس ہیں، وہ انشاءاللہ آپ 20-25-50 سال تک ہماری نمائندگی کرتے رہیں گے. آپ اردو کی نمائندگی کرتے رہیں اور خدا کرے کہ یہی جذبہ، یہی حوصلہ آپ میں رہے اور اردو کے لیے اور مئو والوں کے لیے آپ اسی طرح خدمت کرتے رہیں. میں یہی امید کرتا ہوں. اور اب ایک دو شعر میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. ملاحظہ فرمائے گا. عنایت ارشاد. دیکھیے وہ آ گیا. مجھے ہوٹ کرنے کے لیے ریل میں ممتا بنرجی نے بھیج دیا یہاں پر. میری بھی بدقسمتی دیکھیے آپ. بہرحال ملاحظہ فرمائیے. اسے کہتے ہیں ورودھی دل کے لوگ جب ڈسٹرب کرتے ہیں نا، تو یہ 4-5 لوگ کر رہے تھے، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. یہ بڑے سرکار نے بھیج دیا اوپر سے کہ سلیم بھائی کا مشاعرہ کسی طرح ڈسٹرب تو ہو. اب ریل آ گئی. پہلے آپ میں سے کچھ لوگ تھے، اب ریل آ گئی ہے. اسے نکل جانے میرے خیال سے 2 منٹ کے لیے. اچھا میں سناتا ہوں. گزر چکا ہے زمانہ وہ انکساری کا، کہ اب مزاج بنا لیجئے شکاری کا. وہ بادشاہ بنے بیٹھے مقدر سے، مگر مزاج ہے اب تک وہی بھکاری کا. مگر مزاج ہے اب تک وہی بھکاری کا. گزر چکا ہے زمانہ وہ انکساری کا. حضرات ایک مطلع اور ایک شعر اور سماعت فرمائیں. ملاحظہ فرمائے گا. چنگاریوں کو شعلہ بنانے سے کیا ملا، کیا کہنے. واہ واہ منظر. چنگاریوں کو شعلہ بنانے سے کیا ملا، طوفان سو رہا تھا جگانے سے کیا ملا. آندھی تیرے غرور کا سر ہو گیا بلند، ورنہ تجھے چراغ بجھانے سے کیا ملا. بھائی کیا کہنے منظر صاحب. چراغ بجھانے سے کیا ملا. بہت اچھے. کیا کہنے. مطلع اور ایک شعر، پھر اس کے بعد میں غزل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. سماعت فرمائے گا. ہماری جیب سے جب بھی قلم نکلتا ہے، ہماری جیب سے جب بھی قلم نکلتا ہے، ہماری جیب سے جب بھی قلم نکلتا ہے، سیاہ شب کے یزیدوں کا دم نکلتا ہے. سیاہ شب کے یزیدوں کا دم نکلتا ہے. اور شعر دیکھیے حضرات. تمہارے وعدوں کا قد بھی تمہارے جیسا ہے،
बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तुम्हारे वादों का कद भी तुम्हारे जैसा है, कभी जो नाप के देखो तो कम निकलता है, बहुत अच्छा। कभी जो नाप के देखो तो कम निकलता है। और ये शेर देखें आपकी नजर हज़रात, ये इत्तेफाक है मंज़र के कोई साजिश है, ये इत्तेफाक है मंजर की कोई ये इत्तेफाक है मंज़र के कोई साजिश है, हमेशा क्यों मेरे घर से ही बम निकलता है, वाह, वाह, वाह। हमेशा क्यों मेरे बहुत घर अच्छे मंजर से साहिब। बम निकलता है। देखिए हज़रात, एक मतलब दो शेर में आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, उसके बाद एक बहुत छोटी सी गज़ल फिर इजाज़त चाहूँगा। इनायत मंजर साहब। अभी आपने देखा कि बहुत सा जिक्र हुआ अमेरिका के सिलसिले का, एबटाबाद में जो तस्वीर बनाई गई, जो फिल्म बनाई गई, मैं समझता हूँ उसकी कहानी कहीं ना कहीं झोल खा रही थी उस फिल्म की। वो मुकम्मल तौर से बनी ही नहीं है, सिवाय झूठ का सहारा लेकर उस फिल्म को पूरी दुनिया के सामने पेश कर दिया गया। एक मतला में आपकी नज़र कर रहा हूँ, शायद किसी लायक हो। ऐसी 100 फिल्में भी रोज़ बने तो मैं समझता हूँ कि हमें कोई अपने मकसद से डगा नहीं सकता। हम ईमान पे चलते रहेंगे, हम ईमान वाले लोग हैं, हमें कोई भी किसी भी ताकत से खौफज़दा नहीं होना चाहिए। और मैं ये मतलब आपकी नज़र कर रहा हूँ, इनायत, इनायत। ताकतें तुम्हारी है और खुदा हमारा है, वाह। ताकतें तुम्हारी हैं, ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है, अक्स पर ना इतराओ, आईना हमारा है, अक्स पर ना इतराओ, आईना हमारा है, गैरते जिहाद अपनी जख्म खा के जागेगी, बहुत अच्छे मंजर। गैरते जिहाद अपनी जख्म खा के जागेगी, पहला वार तुम कर लो दूसरा हमारा है, पहला वार तुम कर लो, उम्र भर तो कोई भाई सुनिएगा, शेर सुनिए, क्या पैगाम है। जंग लड़ नहीं सकता, उम्र भर तो कोई भी जंग लड़ नहीं उम्र सकता, भर तो कोई भी जंग लड़ नहीं सकता, तुम भी टूट जाओगे, तजुर्बा हमारा है, बहुत अच्छे, तुम बहुत भी अच्छे। टूट जाओगे। एक मतलब दो शेर फिर इजाजत चाहता हूँ सालिम भाई। बहुत देखिए ये अच्छे मतलब आपकी मतलब नजर है, दुनिया चाहे कहीं भी पहुंचे खलाओं में चांद तारों पर, मगर हम जहां पहुंच चुके हैं उसकी धूल भी नहीं छू सकती ये दुनिया। अगर मैंने ये मतला कहा है तो मैं चाहूँगा कि आप हज़रात इसमें शामिल हों और अपनी दुआओं से नवाजिएगा। यहाँ मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त सलीम भाई मौजूद हैं, लाजा फरमाइश पहली बार पेश करना है। थी वो रफ्तार के लम्हों में खला तक पहुँचे, क्या कहने मंजर साहब। थी वो रफ्तार के लम्हों में खला तक पहुँचे, थी वो रफ्तार के लम्हों में खला तक पहुँचे, तुम गए चांद तलक हम तो खुदा तक पहुँचे, तुम गए चांद तलक हम तो खुदा तक पहुँचे, थी वो रफ्तार के लम्हों में खुद खला तक पहुँचे,
تم گئے چاند تلک ہم تو خدا تک پہنچے تم گئے چاند تلک حسن دنیا کی ہر ایک شے میں بہت ہے لیکن حسن دنیا کی ہر ایک شے میں بہت ہے لیکن کوئی ایسا نہیں جو تیری ادا تک پہنچے کوئی ایسا نہیں جو تیری ادا تک پہنچے یہ دعا جاتی ہے جذبوں کے پروں سے اڑ کر یہ دعا جاتی ہے جذبوں کے پروں سے اڑ کر ہاتھ تو اٹھے مگر دل بھی دعا تک پہنچے ہاتھ تو اٹھے مگر منظر بھائی کو ایک گیت سنا دیجئے. منظر بھائی ابھی پیاس باقی ہے, جو آپ پسند کریں سنا دیں. دیکھیں حضرات ایک گیت کے لیے حکم ہے, میں ایک گیت پیش کر دیتا ہوں, سماعت فرمائیے گا. ایک دم نہیں سنائے گا. ایک گیت کے لیے حکم ہے. یہ گیت میں نے لکھا تو بہت پہلے تھا مگر اس کا جو سلسلہ آج بھی جاری ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ انا ہزارے صاحب تشریف لائے اور یہ کہا کہ ہم دیش سے بھرشٹاچار مٹا دیں گے. ان کے ڈائس پر ہی کئی بھرشٹاچاری موجود تھے اور وہ خود بھی کہاں کہاں تک کے گیلے ہیں سبھی جانتے ہیں. میرا ماننا یہ ہے کہ انا ہزارے جیسے 100 نیتا بھی آ جائیں تو اس دیش سے بھرشٹاچار سے کبھی نہیں بچا سکتے. پوری ذمہ داری سے بول رہا ہوں کہ جو, اور یہ تو ہمارے لیے بڑے فائدے کی چیزیں, ہمارے مسلمانوں کے تو بہت سے کام رشوتوں سے نکل جاتے ہیں. اگر یہ نعمت بھی ختم ہو گئی تو ہم بہت پریشان ہو جائیں گے. اور رشوت دو اور کام لو. اچھے RSS کے جو بیٹھے رہتے ہیں کرسیوں پر, ان کو ذرا سا آپ پیسہ پھینک دیجئے اور اپنے کام نکال لیجئے, ورنہ اس ملک میں بہت مشکل ہو جائے گا ہم لوگوں کا جینا. یہ طے ہے. تو انا ہزارے صاحب اگر وہ کہہ رہے ہیں تو کریں, ہم اپنا کام کریں, ہے نا. پہلے بنیادی طور پہ تو ہم لوگوں کو جھیلنا پڑتا ہے. روز سفر کرتے ہیں مشاعروں کے لیے تو TC کو 200 دیجئے تو کوئی 1000 روپے لے رہا ہے. تو پہلے انا ہزارے یہ بیماری ہٹا دیں, اس کے بعد مان لوں گا کہ ہندوستان سے وہ بھرشٹاچار ختم کر سکتے ہیں. تو ملاحظہ فرمائیے گا. دیکھیے حضرات ایک بات اور میں کہوں کہ یہاں سالم بھائی موجود ہیں, ہمارے اطہر خان صاحب بھی تشریف رکھتے تھے. یہ بڑے لوگ ہیں. اور نسیم الدین صاحب یہاں تشریف نہیں رکھتے. انہوں نے ایک کام ہم لوگوں کو بہت بڑا احسان کیا انہوں نے, کہ اردو زبان کو ایک ایسا جو 35 سال 40 سال سے ہماری خدمت کر رہا تھا اردو کو, اسے بھی منسٹر بنا کے ہمارے برابر میں بٹھا دیا. تو یہ سب ان لوگوں کا کارنامہ ہے. ان کو انور جلال پوری صاحب ہمارے لیے بہت ہی فخر کی بات ہے کہ آج یہ مدرسہ بورڈ کے چیئرمین ہیں, مگر اس مدرسوں کے نہیں ہے جس کا یہ حوالہ دے رہے تھے عمران پرتاپ گڑھی صاحب. یہ انشاءاللہ 21ویں صدی کے بڑے نایاب اور بڑے خوبصورت مدرسے کی تعمیر کر کے جائیں گے. مجھے یہ امید ہے, جس امید سے یہ بنائے گئے ہیں اس امید پر ہمارا شاعر کھرا اترے گا. سالم بھائی آپ نسیم بھائی کو بتا دیجئے گا اور آپ بھی گواہ رہیے گا کہ 50-60 ہزار کے مجمع میں انور بھائی سے ہمیں یہی توقع ہے کہ مدرسوں کی حالت بالکل سدھر جائے گی پورے UP میں اور پورے ہندوستان میں. پھر کوئی اڈوانی یہ نہیں کہے گا کہ مدرسوں میں بم بنائے جاتے ہیں. ہماری ضد ہے کہ کبھی بم نہیں بنتے, وہاں سے محبت کا پیغام دیا جاتا تھا, محبت کے پیغام دیے جاتے ہیں. بہت شکریہ منظر صاحب, آپ کے نیک جذبے کا بہت شکریہ. وہ گیت کے 2-3 بند سماعت فرمائیے گا. گاندھی جی اب دیکھ لے آ کر اپنا ہندوستان, گاندھی جی اب دیکھ لے آ کر اپنا ہندوستان. کیسے کیسے آپ کے چیلے ہو گئے بے ایمان. گاندھی جی اب دیکھ لے آ کر اپنا ہندوستان.
कैसे कैसे आपके चेले हो गए बेईमान। अब तो उल्टा पाठ पढ़ाए आपके तीनों बंदर, आपके तीनों बंदर। झूठी बोलो झूठी देखो, नाचो झूठ को सुनकर, नाचो झूठ को सुनकर। मक्कारी है यारी है इस युग की पहचान। गांधी जी अब देख ले आकर अपना हिंदुस्तान। और ये बंदे के हजरात दोनों हाथ से लूट रहे हैं खाकी वर्दी वाले, खाकी वर्दी वाले। और रिश्वत दारू सट्टा इनके धंधे काले, इनके धंधे काले। देख के इनके करतूतों को कांप रहा शैतान। गांधी जी अब देख ले आकर अपना। बहुत अच्छे मंजर साहब, क्या कहने हैं। मंजर साहब के यहाँ शायरी हो, नज्म हो, गजल हो, गीत हो, उनके यहाँ एक शऊर है, एक सलीका है। उनके यहाँ जुम्बिश लब कम है, हरकत